وہ آج یعنی خود یہ سمجھ رہا ہے، علی محمد خان خود یہ بات سمجھ رہا ہے کہ میں اس ایشو کے اوپر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے وہ کام کر رہا ہے جو اس نے کبھی نہیں کیا کہ دوسرے جو ہے وہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں اور آج بھی کروں، حق بات کرتا ہوں جو حق ہوتی ہے۔ حق بات تو چلے ٹھیک ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی حکومت میں آپ کے نیچے 16-17 پاکستانیوں کو دہشت گردوں نے نہیں، آپ کی پولیس نے آ کے مارا، آپ کی کسی وزیر کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی، نہ آپ کو جانے کی توفیق ہوئی، لوگوں کو شہادتیں دینی پڑی، تب ماڈل ٹاؤن کا پرچہ کٹا۔ کیوں بھول گئے آپ اپنا ریکارڈ اور اپنی ہسٹری اور اپنی تاریخ؟ یہاں پہ کسی وزیر کو جو ہے شہادتیں دلوا کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہر کوئی جا رہا ہے، ہر کوئی اس کو کنڈیم کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ میرے چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب آئے تھے؟ نہ آ کے انہوں نے بھی غلطی کی ہے، اور عمران خان صاحب جب نہیں جائیں گے غلطی ہوگی۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا، انشاءاللہ عمران خان صاحب جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں، میں تو یہ بھی ریکمنڈ کرتا ہوں ساری ٹاپ لیڈرشپ اکٹھی جائے، اپوزیشن اور حکومت کے لیڈران اکٹھے جائیں۔ رانا صاحب کو جواب دے لینے دیں۔ جی رانا صاحب، آپ نے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ آپ نے بالکل غلط، بے بنیاد اور جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے اس طرح سے نہ اس وقت جھوٹ بالکل نہیں بولا۔ کیا دھرنے میں آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پہ FIR پھر آپ بات کرنے دیں مجھے، آپ سچی باتیں پھر اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے نا تو پھر میں بھی آپ کو کوئی بات نہیں کرنے دوں گا۔ ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ نہیں تو پھر ساحل جس کی پولیس نے کیا تھا وہ کدھر پھر وہ جو اس وقت جو کہتا تھا کہ میں مثال بنا دوں گا ساحل کے باقی کو، کدھر ہے پھر وہ جو آصف زرداری کا استعفیٰ مانگتا تو اسے شرم آنی چاہیے، وہ دے استعفیٰ، اور آپ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ ادھر بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں اور پھر جب بات آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بات ہمارے خلاف جائے گی تو پھر آپ انٹرپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں، کاٹنے کے لیے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخیں نہ دھریں، یہ بات جو ہے یہاں پہ ان لوگوں کے بدنیتی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ جواب تو سن لیں رانا صاحب۔ کسی کے FIR کے لیے جو ہے وہ کسی کو شہادت نہیں دینی پڑی تھی، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جان بوجھ کے بدنیتی کے ساتھ یہ بات آپ کر رہے ہیں۔ کیوں ان شہیدوں کے لواحقین آپ سے مطمئن نہیں تھے؟ کیوں نہیں مطمئن تھے آپ سے؟ آپ نے ان کی مرضی کے مطابق کیوں FIR نہیں کٹوائیں؟ اور کون سی قیامت آ جن کی جو آپ نے لاہور میں بچیوں کے منہ پہ ڈائریکٹ گولیاں ماری؟ وہ تو کوئی داعش نہیں آئی تھی، وہ تو آپ کی اپنی پاری بھی پولیس تھی، اور آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 3 گھنٹے کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا، 3 منٹ کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا لاہور کے اندر۔ شہباز شریف اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ مر رہے تھے، اور آپ کو توفیق نہیں تھی کہ آپ پولیس کو روکتے یا پھر وقت میں جا کے کون سا آپ کا وزیر، کیا آپ خود گئے تھے 24 گھنٹے کے اندر ان شہیدوں کے گھر؟ کیا آپ کے شہباز شریف صاحب گئے تھے؟ رات کے اندھیرے میں نہیں گئے تھے؟ اور ان لوگوں کو شہید کرنے والے آپ لوگ ہیں، ان کو شہید کرنے والے، ان کے قاتل آپ ہیں۔ آپ نے اپنی سیاست کے لیے ان کو قتل کیا۔ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے یہ سجیشن ہے کہ نیشنل نیٹ ورک پہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز آ کے آپس میں لڑیں۔ آپ لوگوں نے سیاست کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو قتل کیا اور آپ باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ اچھا، میں آپ کو جس بات سے ہم نے ایک سوال ہمارا جو ہزارہ کمیونٹی کے اوپر ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی تھا، اس کے اندر زلفی کا وہ بیان جو ہے جس کے اوپر یہ وجہ تنازع بنی اس پروگرام میں، میں وہ بیان ہی پلے کر دیتا ہوں۔ پلے کریے جو زلفی نے آج کہا کیا تھا، دکھائیے گا۔ کیا سوچتی آپ دیں گے کہ اس کا فائدہ پوری پاکستانی قوم کو؟ آپ کیا فائدہ دیں گے کہ وہ آئیں گے اور نہیں؟ آپ کیا ذمہ داری لیں گے کہ آئیں گے؟ نہیں کہہ رہے کہ آنے سے یہ فائدہ ہوگا، آپ پروبیبلٹی پہ کھیلتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں یہاں، کم از کم شہداء کے لواحقین کو تسلیم تو ملے گی، سکون تو ملے گا۔ بالکل ان کے مطالبہ نہیں، جس طرح آپ لے آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی تو آ چکے ہیں۔ یہ شہداء کے لواحقین نے دیکھا ہے اس ملاقات کو، یہ سب جانتے ہیں، ٹویٹر کے باشندے یہاں باسی ہیں، یہ سب انہوں نے میڈیا میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر صاحب باقی لواحقین سے ملے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ملنا چاہتے ہیں ان سے، وہ یہاں اسی اسٹیج پر عوام کے سامنے ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ آج جس طرح کاش اتنا اصرار آپ لوگ دفتانے پر کر رہے، کاش اپنے اداروں پہ اتنا اصرار کرتے کہ کیا بنا دہشت گردوں کا، کیا بنا ووٹ ڈالنے کے ہم اس طرف نہیں چل رہے شک، آپ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کل خدا نہ خواستہ کہیں اور پاکستان میں کچھ ہوگا، وہ کہیں گے ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں، ہمیں
बात रुकेगी कल कोई शहीद होगा वो कहेगा मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता, बात रुकती नहीं है। और आप लोगों के पास एक जान से हम सारे लेकिन वो भी आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते, पिछली दफे जो है मुख्तसर वो फातुश